السلام علیکم ویورس، میں اختر کمالہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی سوری کہ تقریباً 3 یا 4 ماہ کے بعد ہی میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ کچھ میری اپنی نجی مصروفیات تھی، اس کے علاوہ جو آن لائن کاؤنسلنگ کا جو اوورسیز میرا جو کام ہے تو اس میں آئی ایم سوری کہ میں جو ہے آپ لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکا۔ باقی مین وائل بہت ہی ورلڈ بیسٹ سیلر جو بکس ہیں ان کو پڑھا ہے میں نے، ان کی سمری وغیرہ بنائی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے عرض ہوگا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت چونکا دینے والی ہے، اور بچپن سے اور جوانی میں اور یہ بہت عرصے سے ہم ایک سن رہے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں، اور یہی سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو دوستوں، میرے پاس کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی طرح کوئی کتابی علم یا کتابی باتیں یا اس طریقے کی ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں ہوتی۔ ریئل ٹائم جو کیسز میں ڈیل کرتا ہوں، ڈیل کیے ہیں، اور مجھے بڑا ایک اطمینان قلب ہے کہ الحمدللہ ان کی زندگی جو ہے انٹائرلی ٹرانسفارم جو ہے، ان کی زندگی میں ٹرانسفارمیشن آئی۔ تو وہی اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اور آپ لوگ بڑی دھیان سے پوری ویڈیو جو ہے دیکھیں۔ انشاءاللہ اس کو آپ کو بہت ایک بڑا جو ہے ایک مائنڈ بلوئنگ قسم کا ایکسپیرینس اور انفارمیشن ہوگی۔ دوستوں، جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ میں کبھی نام، لوکیشن جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا نہیں کرتا، ایک فرضی نام سے اپنی تمام ویڈیو آج تک شیئر کرتا رہا ہوں، اور جس کی جو تکلیف ہے وہ اللہ نہ چاہے تو وہ قبر تک لے کے جائیں گے، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ۔ دوستوں، جو سبجیکٹ ہے یہ اس کی تقریباً 40 ایئرس ایج تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کی رہائش جو ہے ہمارے گھر سے ہزاروں دور، ہمارے بلکہ شہر سے بہت دور کسی اور جگہ کا یہ واقعہ ہے۔ اور واقعہ اس کا جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ 11 سال یا 10 سے 11 سال ان کی عمر تھی تو یہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی نانی کے یہاں جو ہے ٹریول کر رہے تھے ایک ٹرین کے اندر۔ اور بچوں کی جیسے 10-12 سال کے یا بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر چل رہے ہیں، ادھر شور کر رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، وہ سین دیکھ رہے ہیں، کھڑکی کھول کے دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بچہ یہ بڑا وائبرنٹ تھا اور بڑا کیوٹ بھی تھا، اور یہ سارا کچھ تھا۔ تو ایک خاتون جو تھیں، ایک ایلڈر، ایک ان کی ایج تھی، انہوں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم بہت پیارے بچے ہو، سب کچھ ہے، لیکن تمہاری جو ہے نا ناک ٹیڑھی ہے تھوڑی سی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا، پھر دوسری دفعہ کہا۔ وہ بچہ تھا، وہ ظاہر ہے اس نے اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا اور اپنا کھیلا کودا اور اپنی نانی کے یہاں چلے گئے اور ویکیشن گزاری، اور پھر آ گئے۔ آنے کے بعد دوستوں، بہت کٹ شارٹ کر کے میں بات کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ جو ہے جڑے رہیے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں 15-16 سال کا ہوا، میٹرک میں نے کی، انٹرمیڈیٹ کیا، میں نے گریجویشن کیا، میں نے جاب شروع کی، اور یہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا تو مجھے یہی ان آنٹی کے الفاظ ایسے میرے چپ گئے تھے اور ایسے کیل کی طرح میرے دماغ میں ٹھکے ہوئے تھے کہ جو یہ میری ناک ٹیڑھی ہے۔ اب میں مختلف جو ہے اینگل سے اپنے آپ کو دیکھتا، ناک کو دیکھتا، یہ کرتا، اور مجھے بالکل یقین ہو گیا میرے سب کانشیس مائنڈ میں کہ میری ناک ٹیڑھی ہے۔ مین وائل کیا ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑا جو دیکھنے والا آئینہ ہے، میرر ہے، وہ بنایا، اور اس کو تھوڑا سا جو ہے سلانٹ رکھا، کہ اس طریقے سے ایسے اس نے رکھا کہ بجائے اسٹریٹ پوز کے کہ مجھے اس طریقے سے ایسا دکھے تو مجھے لگے کہ میری ناک صحیح۔ ایک دفعہ اس نے وہ میرر چینج کیا، دوسری دفعہ چینج کیا، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کی بھی کوئی سمجھ میں نہیں ہوا، پھر جو ہے اس نے کاؤنسلنگ میں یعنی سیشن لیے، دوسروں کے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، اس نے دوسری میڈیسن دی وغیرہ وغیرہ، اس کی جاب۔ اب دوستوں ہوا یہ تھا کہ اس کی اس پرابلم پہ یہ اس طریقے سے یہ آئزولیشن میں ہو گیا کہ اس نے اپنے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ایون اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے، اپنے کلیگ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، اور یہ چیز اس کی جو ہے ایکسیلریٹ ہوتے ہوتے اس حد تک ہو گئی۔ وہ یہ کہنے لگا کہ جس وقت میں گاڑی میں جب کہیں جاتا تھا اور ریڈ سگنل ہوتا تھا، مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میری ناک کی طرف دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور جانے انجانے میں جو اس کے قریب کے اپنے دوست تھے ان سے بھی کہتا تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں اوبیسلی ابھی ایسی تو کوئی تمہیں بات نہیں ہے، کسی انجانے سے بھی پوچھ رہا ہے، جاننے والے سے بھی۔ دوستوں، یہ چیز اس کی پائل اپ ہوتی رہی، اور اس نے تقریباً جو ہے ہزاروں لاکھوں روپیہ اپنے اس علاج پہ، دواؤں پہ، سیشن پہ، تھیراپی پہ اور کاؤنسلنگ پہ اس پہ لگایا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کے جو مائنڈ ریلیکسنگ کی جو دوائیں ہیں، نیند کی دوائیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ چیز پرسسٹنٹلی وہیں پر ہی وہ رہی اور کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ I don't know how he gets my number and he called me up one day and said کہ سر can I talk to you؟ میں نے کہا بالکل بولیں آرام سے۔
اس نے کہا کہ سر ان ڈیٹیل آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. خیر میں نے اس کو رات کا میں نے کہا اپنے رات میں آرام سے مجھے دینا, کیونکہ میرا دوستوں یہی ہے کہ میں پوری ایک ڈیٹیل لینے کے بعد میں روٹ کاز کو پکڑتا ہوں, جیسا کہ میرے گرو جی نے مجھے سکھایا ہے. اس نے مجھے اپنی تمام جو اسٹوری تھی وہ ساری وہ بتائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا. اس میں جیسے یہ بھی کہا کہ میری بیوی بھی اب مجھ سے تنگ آ گئی ہے, میرے 2 بچے ہیں وہ بھی نگلیکٹ ہو رہے ہیں, میری جاب میں بھی میرے ساتھ بہت پرابلم ہوا ہے, ہر جگہ میرے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے. مجھے یہی محسوس ہوتا ہے میں جب بھی جاتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ میری ناک کو نوٹ کر رہے ہیں اور میری ناک ٹیڑھی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ. میں نے کہا اچھا مجھے کچھ تھوڑا سا آپ ٹائم دیں اور انشاءاللہ میں دوستوں پھر میرا جو ایک طریقہ کار ہے میں پوری ایک شیٹ بناتا ہوں. شیٹ بنانے کے بعد جو بھی ہمارا مینٹل ڈیولپمنٹ سائنس کی جو ٹولز اور جو ٹیکنیک ہے اللہ کا نام لے کے چیزیں شروع کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے ایک پرسکون سی جگہ پہ مجھ سے پھر بات کریں اور پھر اس کے بعد میں اپنا آپ کو فرسٹ سیشن کروں گا. کہنے لگے سر آپ مجھے یہ بتائیں یہ چیز کا علاج ہو جائے گا. میں نے کہا یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہی واز ویری شاکڈ کہ میں نے بولا میں نے کہا بلیو اٹ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہنے لگا سر مجھے آپ سے صرف ایک بات کا بس سوال جو ہے آپ مجھے جواب دیں اور یہی مین وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا. کہتے ہیں آپ نے کسی اپنی ویڈیو میں مائنڈ ری امپرنٹنگ میٹرکس کا بتایا تھا اور اس میں آپ نے مثال میں یہ بتایا تھا کہ ایک 100 پیج کی ایک فائل ہے یا کوئی اس طریقے کی وہ ہے اور اس کا کچھ پیج نمبر فلاں کوئی بھی سپوز کہ لیٹ سپوز کہ پیج نمبر 80 ہے وہ گڑبڑ ہے اور اس پیج نمبر 80 کو ہم نے نکال کے پھینک دیا اور اس کی جگہ دوسرا ایک پیج لگا دیا تو 100 پیج پورے ہو گئے اور وہ فائل سے ہی ہوگی. تو کہنے لگا کہ مجھے آپ کی یہ بات جو ہے میرے دماغ میں بڑی ہو گئی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے آپ کیا وہی چیز کر سکتے ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا پھر اس نے اگین اینڈ اگین مجھ سے کہا کہ سر دیکھ لیں میری لائف تو یہ اور وہ وغیرہ. میں نے بھائی یار کچھ نہیں ایسا ہوگا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تمہارا. خیر جی اللہ کا نام لے کے میں نے اس کو ہائپنوسس میں جو ہے میں نے دیکھا کہ اس کو NLP کرانا ہے یا کون سا طریقہ کار یا کون سی میری ٹیکنیک افیکٹیو ہوگی اس کو. تو میں نے کہا چلو کہ اس کے لیے مائنڈ امپرنٹنگ میٹرکس جو ہمارا ہوتا ہے وہی جو اس نے کہا ہے کہ یہ اس کو وہ ہوگا. دوستوں میں نے اس کا فرسٹ لیسن لیا. فرسٹ لیسن یا فرسٹ سیشن تھا. پہلے تو میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا سارا کچھ کہ میرا کام کرنے کا یہ طریقہ ہے اور میں تو ایک بڑا ادنا سا جو ہے ایک طالب علم ہوں مینٹل ڈیولپمنٹ سائنس کا اور تم نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے اور بالکل پن ڈراپ سائلنس ہونا ہے اور یہ بچوں کی آوازیں یہ وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. بس آپ کے کان میں جو ہے ایئر فون ہو یا یہ جو ہینڈ فری ہوتی ہے اور یہ اس طریقے سے. اس نے کہا ٹھیک ہے سر. خیر یہ سارا انٹرو دینے کے بعد اپنے اس کام کا میں نے اس کو ہائپنوسس میں وہ کیا اور دوستوں میں نے وہی سین کریٹ کیا کہ اس آنٹی کا تمہیں یاد ہے. کہنا یس سر اس کی پوری ایک چیز یاد ہے مجھے. تو دوستوں قصہ مختصر میں نے اس کو اس پوزیشن میں الفا میں پوزیشن میں لے کے ٹرانس میں لے کے گیا اور پورے ٹرین کو کا جرنی کریٹ کیا. وہ آنٹی کا وہ کیا اور آنٹی کے بعد وہ جس طریقے سے وہ کہہ رہی ہے اور جس وجہ سے اس کی زندگی میں اتنی بڑا ایک طوفان اور ایک جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈسٹربنس آئی ہے اس پورے سین کو کرا کے اس آنٹی کو 1 to 1 اس کے سامنے میں لایا اور لانے کے بعد جو بھی ہے ایک جو ہم افرمیشن دیتے ہیں آٹو سجیشن دیتے ہیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو. میں نے کہا ان کو بڑا سناؤ تم کہ تم تو جاہل عورت ہو, تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور میری تو ناک بڑی خوبصورت ہے اور میں بڑا وہ ہوں سارا. پھر میں نے کہا ان کی فیلنگ کو دیکھو, اپنے فیلنگ اس میں ڈالو, اپنے آپ کو غصہ پیدا کرو اور غصے میں اس کو اس طریقے کی باتیں کرو وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ دوستوں جو سورہ رحمان کا ایک ضمناً میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سب انسانوں کو ہم کو سب کو سننا چاہیے اور اس میں کوئی بخشنے کی الاؤ کرنے کی بات نہیں. اللہ کی بہت ہی پاورفل جو یہ صورت ہے اور یہ پورا ایک گریٹیٹیوڈ ہے, شکر ہے اللہ کا. اور اس کو ہم اسی لیے جو ہے قرآن کی دلہن اس کو کہا گیا ہے. میں نے کہا بیٹا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی شروع کرو کام. کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا 1 ہفتے کے بعد میں آپ سے کروں گا. اور جو میں نے اس کو پھر ایک سیلف ہائپنوسس کی ایک یہ ایکسرسائز بتائی کہ اس کو رات سوتے وقت یہ جو ہے 4 5 7 منٹ اس کو اسی طریقے سے وہ کر کے وہ کر لو اور سارا کچھ ہو. دوستوں ہفتے کے بعد جب میری اس سے کال آئی تو اس نے کہا کہ سر میں تقریباً 80% میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. سورہ رحمان نے بھی بڑا کام کیا. میں نے کہا سورہ رحمان نے تو کام کرنا ہی ہے, یہ تو اللہ کا عظیم کلام ہے, اس کی تو کیا کہنے. اور کہتا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ جو چیزیں ہیں اور وہ جو تھا میرے دماغ سے کہ کافی چیز اس کی وہ نکلی ہے. وجہ یہ تھی کہ سر جب ایک بندہ کوئی ایک مریض, میں تو اس کو مریض نہیں اپنا کلائنٹ ہی کہوں گا, جو بھی کوئی ارسطو نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو ذہین اور فتین قسم کا جو مریض ہوتا ہے پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے جلدی شفا پا لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ ایگزیکٹ وہ بات کرتا ہے اور بڑی کمیونیکیشن اسکلز کے حساب سے کہ مجھے یہ ہے دیٹس آل.
کوئی وہ کہانی ہے اور یہ وہ ادھر ادھر کی نہیں کرتا. تو اس بچے نے یہی کیا کہ اس چیز کو پرسیو کیا, اس چیز کو کنسیو کیا, اس کو پریکٹس کیا, اس کو 80% رزلٹ ملا. اسی طریقے سے دوستوں ایک دو اور سیشن چلے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں وہ بالکل جو ہے وہ شرٹ, اور شرٹ کے اوپر اتنا موٹا سویٹر, اور سویٹر کے اوپر جیکٹ, اور اوپر سر پہ کنٹوپ. میں نے بولا کیا ہوا؟ میں نے کہا سر آج سردی یہاں پر بہت ہے ہمارے علاقے میں, بڑا ایک فریزنگ پوائنٹ ٹائپ کا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چھت پہ جاؤ. میں نے کہا یار چھت پہ جاؤ کیونکہ کچھ تھوڑی سی ڈسٹربنس تمہاری ہوتی ہے. تو میں نے کہا اس کو تم فکر نہیں کرو, ابھی تھوڑی دیر میں جس پوزیشن میں ہم جائیں گے, جو چیز ہم کریں گے, ہو سکتا ہے یہ کنٹوپ شنٹوپ یہ وہ ایک شرٹ میں ہی تم آ جاؤ, تمہیں گرمی لگنے لگے گی. دوستو مجھے اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے, اور جو میرے انجانی گرو نے جو کچھ سکھایا ہے وہی ہوا کہ جو اب دوستوں ہوا یہ کہ جب اس کا تیسرا چوتھا سیشن تھا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ سر اب ساری چیزیں میری دور ہو گئی ہیں, مجھے بڑی اچھی نیند آ رہی ہے. اور اس دوران آپ کو ایک اور بڑی جو ہے شاکنگ بات بتاؤں کہ اس پریشانی کی وجہ سے اس نے جاب چھوڑ دی تھی, اور اپنی جاب میں اپنے کمپیوٹر کی جس پرٹیکولر اس کی فیلڈ تھی وہ اس کا چیمپئن تھا. اس نے کہا کہ سر جاب لینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس وجہ سے کہ لوگ میرا مذاق. میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ کسی سے یہ سب چیزیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے فیڈ بیک پہ مت چلو کہ کیا میری ناک ٹیڑھی ہے فلانا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آئینہ ہے جو بھی ہے اس کو کم سے کم دیکھنے کی کوشش کرو, اور پھر اس کے ذہن سے وہ چیز جو ہے جس طریقے سے مائنڈ امپرنٹنگ میٹرکس کرتے ہیں میں نے نکال دیا. اس نے کہا کہ اب جو سمسیا ہے, اب جو پرابلم ہے, اب وہ یہی ہے کہ بس مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ سب مجھے دیکھ رہے ہیں, میری سیلف ورتھ بالکل زیرو ہو گئی ہے. حالانکہ مجھے پتہ ہے لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں. میں شاپ کیپر کے پاس جاتا ہوں, کچھ لینے جاتا ہوں, کچھ کام کرنے جاتا ہوں, کسی سگنل پہ جاتا ہوں, کسی اجنبی سے بات کرتا رہتا ہوں, تو میرا یہ سارا ہے. دوستوں پھر اس کے اوپر میں نے دوسری ایک جو ٹیکنیک تھی اپنی وہ کری. الحمدللہ, شکر ہے الحمدللہ. اس کی اجازت سے میں نے کہا میں نہ آپ کے شہر کا نام بتاؤں گا, نہ آپ کا نام بتاؤں گا, یہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ اجازت دو مجھے تو میں آپ کی یہ سکسیز اسٹوری دوسروں کو بتاتا ہوں, اور دوستوں وہ بالکل نارمل ہو گیا. اب دوستوں اس کے پیچھے صرف سمپل ایک فلسفہ ہے کہ شارٹ میموری ہماری اس کانشیس مائنڈ کی ہوتی ہے, جس کو میں بارہا بتاتا رہتا ہوں, 5 سے 10%. اور جو آپ کا پورا بھنڈار ہے, جو آپ کا تمام فل ڈیٹا ہے, آپ کے ماں کے پیٹ سے لے کے جس طریقے سے میں بتاتا ہوں ساری عمر تمام چیزیں جو ہے وہ وہاں پر ہے. وہاں وہ چیز بالکل کیل کی طرح, نیل کی طرح بالکل ٹھک جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے. اس میں کوئی دوا, کوئی CBT, کوئی ڈاکٹر, کسی کی نصیحت, کوئی کتاب, کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی جو ہے آپ کی اسپیچز کچھ نہیں کر سکتی. جب تک دنیا میں سب کانشیس مائنڈ کو ٹچ کیے بغیر جب تک وہ چیز وہاں سے نہیں نکلے گی, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ساری زندگی دوائیں کھاتے رہیں سارے کچھ. فار دس جینٹلمین کے سیم تھنگ یہی تھی, اور اس کو بڑے سکسیزفلی الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شفا دی, اور یہ سارا وہ کچھ ہو گیا. تو لہٰذا سب سے پہلی بات جو ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں, سب سے پہلی بات تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو اس طریقے کے جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, جو انرجی سکر ہوتے ہیں, وہ بلاٹنگ پیپر, جیسے ہمیں یاد ہے بچپن میں سیاہی ہماری انک پہ پھیل جاتی تھی, ہم بلاٹنگ پیپر لگاتے تھے, وہ ساری سیاہی کو چوس لیتا تھا, وہ تمام انرجی آپ کی چوس لیں گے. تو پازیٹیو وائبریشن والوں کے لوگوں کے ساتھ رہیں, اور ان کی بات پہ بالکل جو اس طریقے کے ہوں ان کو اسی وقت آپ چھوڑ دیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے جو ہے نا زندگی میں اس طرح کی پرابلم وہ کریں گے. اس بچے کا تو چلو ایک ڈیفرنٹ کیس تھا کہ وہ آنٹی نے جس طریقے سے ہی کہا, الحمدللہ وہ بالکل صحیح ہے. تو دوستوں آج یہی تھا, اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل, اور بیل آئیکن کو ذرا پریس کر دیں تو پہلی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا. اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں, خود بھی خوش رہیں, اور کوشش کریں کہ دوسرے آپ کی وجہ سے کچھ رہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.